میرے معزز ویورز، آج محرم کی 1 تاریخ ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں اس دن کیا ہوا تھا؟ اسی مناسبت سے میں نے آج کی ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے۔ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، یعنی مدرسہ پڑھتے ہوئے بچے لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ عمر مراد رسول ہیں، عمر رضی اللہ عنہ مراد رسول ہیں، یعنی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مرید رسول ہے، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مراد رسول ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق اعظم کو اللہ سے مانگا تھا۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا کہ عمر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا خداوندی تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء کرام، علماء اسلام، حکماء اسلام اور مستشرقین نے اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نشاور کیے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا، سچے امانت دار کہا جاتا تھا، اور بعد از اعلان نبوت کے اعلان کرنے کے بعد نعوذ باللہ ساحر، شاعر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سر عام تبلیغ تو دور کی بات ہے، عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا کی۔ کیا دعا کی؟ مانگی بھی تو عجب شے مانگی، کسی کا وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے، لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، عمرو بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ اللہ پاک عالم الغیب پر چھوڑ دیا کہ اللہ، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ پاک نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی اس دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز ننگی تلوار لیے جا رہے تھے۔ راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر، خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق پیدا کر دی ہے، کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں۔ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو تم کیا سمجھتے ہو، بنو ہاشم و بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے قصاص میں؟ کہنے لگے لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن و بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلے، اتنا سننا تھا کہ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچا، سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا، کون؟ عمر۔
نام سنتے ہی سیدنا خباب رضی اللہ عنہ چھپ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوں نے کہا کہ عمر وہ دین تمہارے دین سے بہتر ہے، تم جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ بہنوئی کو ایسا دے مارا، زمین پر پٹک دیا انہوں۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تماشا رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن نے کہا ہاں ہم نے نیا دین قبول کر لیا، اور عمر ہم اس سے ہٹنے والے نہیں، تجھ سے جو بنتا ہے کر لے۔ بہن کے چہرے پہ خون دے کر غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور اللہ کا کلام الہی کی تاثیر دل کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعہد الرجلین اما ابن حشام و اما عمر بن خطاب۔ اور ایک دوسری روایت میں الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اللہم اعید الاسلام بأبی الحکم بن حشام و بعمر بن خطاب۔ اے اللہ عمرو بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما، مدد فرما۔ اے عمر میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو رب العزت کے حضور دست دعا دراز کرتے ہوئے فرماتے اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے اپنے دین کو طاقت عطا فرما۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اچھا تو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرا گئے۔ گھبرائے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وہیں اسد اللہ و رسول سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہوگا تو ٹھیک ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہیں ہوگا تو میں اس کی تلوار سے اس کا ہی کام تمام کر ڈالوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا اے عمر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھا، اپنا ہاتھ اقدس رکھا اور دعا فرمائی اللہم اخرج ما فی صدری من غل وعید لہ ایمانا۔ اے اللہ اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 30 سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ عمر 26 سال تھی۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن
جناب علامہ طنطاوی رحمہ اللہ نے عجیب جملہ کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اسی گھڑی پیدا ہوئے اور اسی گھڑی پیدا ہوئے اور یہیں سے ان کی تاریخی زندگی کا آغاز ہوا۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند لمحوں بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں۔ تو فرمانے لگے کہ پھر جب ہم حق پر ہیں تو چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر کو نہیں مانگا تھا۔ آقا نے عمر کو ایسے ہی نہیں مانگا تھا، بلکہ دور رس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دو صفوں میں تقسیم کیا۔ ایک صف کے آگے اسد اللہ و اسد رسول سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ چل رہے تھے، اور دوسری صف کے آگے مراد رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا خداوندی یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چل رہے تھے۔ مسلمان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے دیکھا، نظر پڑی حمزہ رضی اللہ عنہ پر اور عمر رضی اللہ عنہ پر، تو بڑے غمگین ہو گئے۔ لیکن کس میں جرت تھی، کس میں ڈیرنگ تھی کہ کوئی بولتا؟ اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی، اور یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے سچ کو عمر کے دل و زبان پر جاری کر دیا اور وہ فاروق ہے۔ اللہ پاک نے اس کے ذریعے، عمر کے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیا ہے، اس لیے آپ کا لقب جو ہے فاروق آقا نے رکھا، فرق کرنے والا، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم کعبہ کے پاس کھلے بندوں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ اسی طرح حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، اور ہم کھلے بندوں اسلام کی دعوت دینے لگے، اور ہم حلقہ بنا کر بیت اللہ میں بیٹھتے تھے، ہم بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور اب ہم پر اگر کوئی زیادتی کرتا، کوئی ظلم کرتا تو ہم اس سے بدلہ لیتے تھے۔ کچھ اسی قسم کے تاثرات فقیہ الامت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام قبول کرنا ہماری کھلی فتح تھی، اور عمر کا ہجرت کرنا ہمارے لیے اللہ پاک کی نصرت خاص تھی، مدد خاص تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت تو ہمارے لیے سراپا رحمت تھی۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ہم بیت اللہ کے قریب بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو آپ رضی اللہ عنہ نے کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت 26 ذی الحجہ 23 ہجری بروز 4 شنبہ بمطابق 31 اکتوبر 644 عیسوی کو نماز فجر میں آپ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو ابو لولو نامی ایک مجوسی تھا، اس نے اپنا خنجر نکالا اور آپ کے اوپر وار کیے، اس نے 17 یا 19 وار کیے اس نے۔ فجر کی نماز کا وقت تھا، اور اس دور میں جو ہمارے سے مسجدوں میں ہمارے جیسے مرکیوری ہوتی، لائٹس ہوتے، ویسے نہیں ہوتا تھا۔ اس نے 17 یا 19 وار کیے آپ پر، تو آپ جو ہے نماز پڑھاتے گر گئے، مصلی پر گر گئے۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل کی پوری فجر کی۔ وہ مجوسی بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر صحابہ کرام ایسے صف آرا کھڑے تھے، ایسے صف بنا کر کھڑے تھے کہ وہ نکل نہیں سکا صف میں سے۔ پھر ایک صحابی نے اس کے اوپر چادر ڈال دی اور اس کو پکڑ لیا، اس کمبخت نے اپنے خنجر سے زہر آلود اپنے آپ کو مار لیا اور خودکشی کر لی۔
فاروق اعظم نے جب کو ہوش آیا نے کہا کہ ذرا دیکھو تو مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے دیکھا تو کہنے لگے نہیں یہ مسلمان نہیں ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے مارنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے. تو آپ جو ہے 3 راتیں زخمی حالت پر زندہ رہے اور 29 ذی الحجہ بمطابق 3 نومبر کو وصال ہوا. 29 ذی الحجہ بمطابق 3 نومبر کو وصال ہو گیا. 1 محرم یکم محرم سن 24 ہجری کو روزہ اطہر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں آسودہ خاک ہوئے. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور کچھ نہیں. جزاکم اللہ خیر.